نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله بآواز بلند پڑھیں جی بآواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے اس اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت کا یہ جملہ ہے نا، اس کا مصداق بابا جی تھے جو انہوں نے اول تا آخر اپنی پوری زندگی صرف حضور کے لیے زبان اپنی یوز کی، جن کے زبان جب بھی کھلی تو صرف حضور کی عزت و ناموس کے لیے کھلی، حضور کی عزت و ناموس، دفاع اسلام اور ختم نبوت کے پہرے کے لیے کھلی، اور پھر جب دشمن مقابلے میں آیا تو پھر دشمن کے مقابلے میں بھی کھلی، صرف حضور کے لیے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں مومن تو وہی مومن ہے جس کی زبان صرف رسول اللہ کے لیے ہو، بس کسی غیر کے لیے نہ ہو، حضور کی عزت و ناموس کے لیے زبان ہو۔ دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے۔ پچھلے اتوار اسی دن یعنی پچھلے اتوار 16 تاریخ کو جن کے بدن میں جان رسول اللہ کے لیے تھی،
حویلیاں کی سرزمین پر تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کارکنان کو صرف اس مقصد کے لیے شہید کیا گیا کہ وہ حضور کی آمد کے نعرے لگا رہے تھے کہ سرکار کی آمد مرحبا، حضور آگے، حضور آگے کے نعرے لگا رہے تھے. ان کو حویلیہ کی سرزمین پر شہید کیا گیا اسی مقصد کے لیے، اور کوئی مقصد نہیں تھا. کوئی لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ ان کے کیا مقاصد تھے. ہم نے تو وہاں جا کر آگے ہم گئے نہیں، ہم آگے گئے نہیں. ہم نے کہا کہ کیونکہ ہمیں پتہ چل چکا تھا کہ آگے انہوں نے فرقہ واریت کی ہوا دینی ہے، تو ہم نے تو پورے پاکستان کو اور تحریک کو فرقہ واریت سے بچا کر واپس ہوئے. جب ہم تو انہوں نے کہا ہمارا تو جو پورا سازش تھی وہ تو کامیاب نہیں ہوئے. جب ہم واپس ہوئے تو انہوں نے پیچھے سے گولیاں چلانی شروع کر دی. ہم پوچھنا چاہتے ہیں مقتدر حلقوں سے، وہ کون لوگ تھے جو اس ملک پاکستان کو فرقہ واریت اور انتشار کی آگ میں دھکیلنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے ہمارے لوگوں کو شہید کیا. مقصد کیا تھا؟ کیا وہ نعرہ لگا رہے تھے؟ لوگ کہتے ہیں جی آپ دھرنا دیتے ہیں. بھائی ہم آپ سے پوچھتے ہیں کیا ہم دھرنا دے رہے تھے؟ کوئی لانگ مارچ تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. وہ تو جلوس ہی صرف حضور کی آمد کا تھا اور ان پر جو گولیاں چلائی گئی. بات یہ ہے کہ اگر ہمیں مارے ہندو تو ہم تو سہیں، ہمیں مارے امریکن تو وہ تو ٹھیک ہے، امریکی مارے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن ہمیں مارے سامنے سے کلمہ پڑھنے والا اور وہ بھی کلمہ پڑھتا ہو اور یہاں سے بھی کلمہ پڑھتا ہو، بتاؤ ہم جائیں کہاں؟ ایک طرف وہ بندہ کھڑا ہے جو کہہ رہا ہے کہ لبیک یا رسول اللہ، اور ایک طرف وہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ میں بھی حضور کا غلام ہوں، لیکن وہ مار گولی اپنے مسلمان بھائی کو رہا ہے. بتاؤ بھائی یہ پاکستان کس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا؟ کیا اس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا کہ یہاں حضور کے نام پر گولیاں چلائی جائیں گی؟ بتاؤ یہ پچھلے دنوں میں نکلے ہیں، ان پر تو نہیں گولیاں چلائی گئیں، ان پر تو کچھ نہیں کیا گیا. ہم جب بھی نکلتے ہیں تو حضور کی ناموس پر گولیاں چلائی جاتی ہیں. پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ حقیقتاً حضور کے غلام نہیں ہیں، یہ غیر کے اعلی کار ہیں، یہ غیروں کے غلام ہیں. اگر حضور کے غلام ہوں تو یہ بندوق رکھ دیں کہ یار میں نے مرنا تو ہے نا آخر. اگر آج میں ان پر گولی چلا رہا ہوں، میں یہاں ایک بات کرتا جاؤں، آپ لوگوں کے دماغ میں کوئی اور بھی باتیں ہوں گی، لوگ کر رہے ہیں ہر طرف کی قسم کی باتیں ہوتی ہیں. منافق کا کام میں یہی ہوتا ہے کہ وہ دائیں بائیں کی باتیں کرتا ہے. میں ایک سوال کر رہا ہوں، مجھے بتائیں کہ اللہ نے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. اللہ نے فرمایا جو کسی مسلمان ہو، کوئی بندہ مسلمان اس کو جان بوجھ کر قتل کر دے، جان بوجھ کر، جس طرح عام قتل ہوتے ہیں، اللہ نے فرمایا جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. اللہ نے فرمایا اس کو جہنم میں ہمیشہ رہنا پڑے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے. اب ایک بتائے، ایک عام مومن کو کوئی قتل کرے اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے. جو لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہا ہو، جو حضور کی آمد کے نعرے لگا رہا ہو، اس کو گولیاں مارنے والے کا بتائیں کیا ٹھکانہ ہوگا، اس کی کیا سزا ہوگی. اور دوسری بات مجھے یہ بتائیں، اپنے دلوں میں احساس پیدا کریں، ہمارا کوئی اور مقصد نہیں ہے، بالکل کوئی اور مقصد نہیں ہے. کوئی وہ کہے جی ہمارا مقصد یہ ہے کہ نہ کسی کو اٹھانا ہے نہ کسی کو گرانا ہے، فقط رسول اللہ کا دین تخت پہ لانا ہے. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا. فقط رسول اللہ کا دین تخت پہ لے کر آنا ہے. میرے آنے کا فقط یہاں مقصد یہی ہے کہ میں آپ لوگوں کو پیغام دوں کہ حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. مرنا تو ہے ایک دن، رہنا تو اتنے کنے بھی نہیں. کوئی ہے جڑا بندہ ہاتھ کھڑا کر کے جی میں اتنے رہنا تو نہیں نا کسی نے. تو بابا جی فرماتے تھے جڑی رات قبر دی نا وہ باہر نہیں ہے، جی رات قبر دی نا وہ باہر نہیں ہے. مرنا تو ہے آخر، تو کیوں نہ بندہ چاہتا مرے. اے دنیا بھی لوگ اے قبرستان اتنے بھی ہونے نے، بھرے پہ ہونے نے، کوئی فاتح پڑھنے والا بھی کوئی نہیں ہونا. تو لاہور چلے جاؤ میانی صاحب قبرستان، تو جناب ہزارہ دے حساب نہ لوگ اتنے جناب پھل پھا رہے ہیں، کوئی دعا مانگ رہا، کوئی کی ہو رہا. میں اقبال کو لوگ پوچھے، میں کہ اقبال اتنے میانی صاحب دے بڑے بڑے لوگ بھی دفن ہیں، اتنے کوئی فاتح پڑھنے والا کوئی نہیں. تے ایک ترخانہ دا منڈا ہے، ترخانہ دا منڈا ہے، تے 86 سال ہو گئے.
تے اتھے جناب دی قبر بھی ہے تے جناب مزار بھی تے لوگ روزانہ صبح شام آگے پھل منہ دے حساب نہ پھل سٹن کی وجہ اقبال کہتا تینوں پتہ نہیں کی محمد سے وفا تو نے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم جے چاہنا کہ قبر اشر تیری چمک جاوے تے آج حضور دے دین نال کھڑے ہو آج حضور دی عزت و ناموس دے نال کھڑے ہو قبر دے کہنے شاعر نے کیا قبر میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہوتا شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہوتا چمک اس وقت ہی سکتی قبر تیری اعلیٰ فرماندن قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب ایک طلعت رسول لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک بھائی جڑے تسی ہاتھ نہیں چک رہے کی وجہ ہے اسی جے صرف نعرہ لمان آنے ہیں تے ساڈا اور کوئی مقصد تقیہ کرنا ساڈا مقصد یہ ہوندا کہ حضور دی امت حضور نال انے واہ پیار کرے بس اور کوئی مقصد نہیں ہے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ یارو ساڑھے شہیدان نے قبر جا کے حضور کو لو پوچھے ہونا نا کہ یا رسول اللہ ساڑھا قصور کی سی ساڑھا قصور کی سی اسی توڑی آمد نے نعرے لا رہے سی اس ملک پاکستان جڑا بنے ہی توڑے نا تھے اس ملک نے سانو گولیاں مار کے شہید کر دیتا گیا دسو پھر میرے آقا و مولا کتنے جلال چاہے ہونے کہ یار میری آمد دا جلوس بھی اس ملک پاکستان ہر کام ہو سکتا ہے اس ملک اندر کڑیاں بھی نچ سکتیاں سب کچھ ہو سکتا جے نہیں ہو سکتا دے حضور دی عزت و ناموس سے پہرا نہیں ہو سکتا حضور دی آمد دا جلوس نہیں نکل سکتا ان تانوں بھی جواب دینا پینا ہے تو تانوں بھی کھڑا ہونا پینا ہے تانوں بھی سوچنا پینا ہے کہ اسی انہاں لوگاں نال کھڑے ہونا کہ جنہاں ختم نبوت تے ناموس رسالت تے ڈاکے مارے یا انہاں لوگاں نال کھڑے ہونا جنہاں ختم نبوت تے ناموس رسالت دے پہرے دیتے تانوں بھی فیصلہ کرنا پینا اے دنیا ختم ہو جانی کنے بھی نہیں جینا قبر جو حضور نے پوچھ لینا ہے کہ ماں کنتا جو فرشتے نے پوچھنا نا ماں کنتا تقولو فی هذا رجل 10 بھائی تو نمازہ بھی پڑھی ہونگیاں تو روزے بھی رکھے ہونگے تو سب کچھ نیکیاں کیتیاں ہونگیاں بس 10 انہ دنال کتنی وفا کر کے آیا آلہ حضرت فرمانا جی تو ساڑھے کو لوگ پوچھن گے حضور دے غلامہ کو لو تے لبائک آلے کو لو جڑے حضور دی ناموس دن رات پہرے دیں دے نو کہن گے بھائی رک جا قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں قدمہ وشتے ہوئی گرے گا نا جنہا آج دنیا بھی لبائک دا نعرہ لائے گا جو تو بھی انہوں پکارے جائے گا کہ بھائی یا بھائی حضور دی عزت و ناموس باستے ہو اپنا سب کچھ لے کے میدان حاضر ہو جائے گا شاعر کہنا قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں گھر فرشتے سر اٹھائیں فرشتے کہنے بھائی اٹھ بھائی تو جواب دے گھر فرشتے سر اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں پائے مصطفیٰ سے اے فرشتوں میں کیوں اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک مر کے پہنچا ہوں انہیں کہنا یار میں ساری زندگی لبائک لبائک کے اندر ہے ہون تے میں نو بیکھن دینا ہون تے میں نو دار کرن دیو اچھا جڑا ہوئے گا اس سے ایک اور بھی گل سنائی جائے میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بندے میں نے قبر اتنے پہچان سکن گے بخاری شریف دی حدیث ہے حضور نے فرمایا پہلا وہ بندہ جڑا کھلا کافر ہوئے گا فرمایا قبر جدو میرے بارے سوال کیتا جائے گا نا ماں کنت تقولو کہے گا ہائے ہاتھ اللہ ادری میں تے جاندہ نہیں ہے دھیان نہ گل سننی کان کھول کے کوئی دائیں بائیں تانوں ورگلان دی کوشش کرے اے حدیث پاک اپنے کان مرد دم تک اپنے نسلوں میں یاد کر آگے جانی دوسرا فرمایا کہ منافق انہا کام ہی ہر وقت افواہ پھیلانا ہے کہ لبائک والے فلاں کے حق میں بیٹھ گئے ہیں لبائک والے بک گئے ہیں بھائی اسی مرد سکتے ہیں لیکن کندے نال بک نہیں سکتے اے پکی گل ہے تانوں اج دس کے جا رہے ہیں اج تو بعد اپنے کان بند اسی مرد سکتے ہیں ایک گردن تے کٹا سکتے ہیں لیکن کندے نال بک نہیں سکتے اے پکی گل ہے کیونکہ سانو بابا جی ایک ہی درس دے کے گئے کہ پترو جو تک ساندھ وسائیں کہ انہاں نال وفا کرنے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک مرد سکتے ہیں
ਸਾਡਾ ਬੋਟੀ ਬੋਟੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਦਰ ਤੇ ਪਾ ਗਏ, ਉਹ ਹੁਜ਼ੂਰ ਦਾ ਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਜ਼ੂਰ ਦਾ ਦਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਦੂਸਰਾ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਮੌਲਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुनाफिक जिंदा काम है अफवाह फैलाना, फरमाया कि यह बंदा भी कबर मैनू पहचान नहीं सकेगा। तो तीसरा वो बंदा जिन्होंने शक ही रहा मेरे बारे, शक ही रहा सारी जिंदगी कि ये लब्बैक क्या है, ऐसा लगाना जायज़ है या नहीं, हुजूर का मिलाद मनाना जायज़ है या नहीं, नामूस रिसालत कॉन्फ्रेंस करना जायज़ है या नहीं। बस जड़ा बंदा हुजूर ने फरमाया मेरे बारे शक ही विच ही रहा, फरमाया ये बंदा मैनू कबर नहीं पहचान सकेगा। एक कान खोल के गल सुननी, कोई होएगा कहेगा ये हजरत आगे सियासी गुफ्तगू कर रहा हूँ। मैं कहा मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद 10 साल सियासत फरमाई, सिद्दीक़ अकबर ने भी सियासत फरमाई, हजरत उमर ने भी सियासत फरमाई, उस्मान ने इस्लाम को जो तक पावर नहीं होएगी ना, तो फिर आज इस्लाम का हाल वेख लो। इस्लाम के कोल जो पावर सी ते जो मुनकरीन ने खत्म नबूवत ने ऐलान किया कि मैं नबी हाँ, तो सिद्दीक़ अकबर ने पूरी सल्तनत दाव ते ला दी। फरमाया हुण कोई बदरी होवे या गैर बदरी होवे जमामा विच पहुंचे, 1200 सहाबा हुजूर दी खत्म नबूवत ते शहीद हो गए। असीं ते अज पंजाब दे अलहमदुलिल्लाह तहरीक नूं फखर है कि तहरीक ने अलहमदुलिल्लाह हुजूर दी इज्जत और नामूस ते अपने 50 कारकुनान शहीद किए ने, अलहमदुलिल्लाह सानू फखर है। ते फिर एक बाबा जी फरमाने सन कि आप जुल्म ना करना कोई, ते फजा अकबर थी डरना, ते जिस दिन आप अदालत बैसी तिल तिल लिखिया भरना। उस दिन दे जेड़ा लिखिया है ना, उस दिन वो भी आ जाएंगे जिन्होंने खत्म नबूवत दे डाके मारे, जिन्हें हुजूर दे गुलामां नूं शहीद किया, वो भी क़यामत वाले दिन आ जाएंगे। तो एक तरफ वो भी खड़े होंगे जिन्हें अमीरुल मुजाहिदीन दे हाथ ते मौत दी बैत की सी, एक तरफ अमीरुल मुजाहिदीन दी क़यादत वो भी लोग खड़े होंगे। तो तुसी की चाहते हो, तुसी क़यामत वाले दिन इमरान खान नाल खड़े हो या नवाज शरीफ नाल या अमीरुल मुजाहिदीन दे नाल? तो फिर अमीरुल मुजाहिदीन ना क़यामत वाले दिन खड़े होने चाहते हो, तो फिर आज हुजूर दे दीन नाल खड़े होवो, आज हुजूर दी नामूस नाल खड़े होवो। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वेखो पिछले इतवार उन्हें साढ़े लोगों को शहीद, असी छुपे तो नहीं ना, असी कोई डर के अंदर तो बैठ नहीं गए, थोड़े को फिर आ गए इतने, क्योंकि सानू बाबा जी सिखा के गए कि ना हम सर झुका के जिए, असी ना सर झुका के जीने। हाँ असी अपने लोगों के अगे सर झुका लेने लगे, जो गैर आवे तो फिर असी उन्हें इस तरह गल के गल करते कि सितमगर इधर आ, असी अपने लोगों के अगे बिल्कुल सर झुका लेंगे अपने लोगों के अगे। लेकिन जो हुजूर का दुश्मन आवे मद्दे मुकाबिल, तो फिर असं कहते सितमगर इधर आ, हुनर आजमाए तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। हाँ जो हुजूर का दुश्मन आवे तो फिर असं सर नहीं झुकाते, फिर असी इस तरह गल करके गल करते हैं, क्योंकि ना हम सर झुका के जिए न मुँह छुपा के जिए, सितमगर की नज़रों से नज़रें मिला के जिए। यारो असी उस दिन वापस आ रहे सी ना, ते गोली किसी ने पिछो पीठ वालों गोली नहीं लगी, सारे ने मुड़ के सीने ते गोलियां खा दियां। तुसी शुहदा नूं वेखो ते उन्हां दे सीने ते, हालांकि असी मुड़ रहे सी वापस, लेकिन फिर भी साडे ओ हुजूर दे उशाक ने मुड़ के अपने सीने ते गोलियां खा दियां। क़यामत तक दसिया कि हुजूर दा गुलाम जिहड़ा होंदा ना, हुजूर दा आशिक बोझदिल नहीं हो सकदा, वो दलेर ही होंदा। या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक कि असी जिन्हां दे वारिस हैं ना, बेशुमार बेशुमार, असी जिन्हां दे वारिस हैं ना, उन्होंने कुफर ते उन्हां दे यारां नूं किवें गल कीती, असी इस तरह गल करदे हां। सानू बाबा जी दीन पढ़ा के ही गया, असी इस गल करदे हां खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला नूं कैसर और किसरा दे उन्हां दे बादशाहां दे कंटूटियां नूं किवें पैगाम भेजा। आपने फरमाया मिन खालिद इब्न अल वलीद ला रुस्तम व मेहरान व मलाए फारिस वस्सलाम अला मन इत्तबा। असी इन गल करते हैं, लोग कहते हैं आप अमन की बात करते हैं, मैं कहा अमन उस वक्त होगा जब बिलाल काबे की छत पे चढ़ जाएंगे। हम अमन की बात उस दिन करेंगे जिस दिन हुजूर का दिन तख्त पर आ जाएगा। हम अमन की बात उस दिन करेंगे जिस दिन कश्मीर हमारे हाथ में आ जाएगा। हम अमन की बात उस दिन करेंगे जिस दिन फतेह बैतुल मुकद्दस पर इस्लाम का झंडा बुलंद हो जाएगा।
ہم امن کی بات اس دن کریں گے جس دن برما ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا. ہم امن کی بات اس دن کریں گے جس دن شام ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا. ہم اس دن امن کی بات کریں گے جب شام میں، برما میں، کشمیر میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں. اس وقت اسلام امن کا نہیں، اسلام میدان میں آنے کا درس دیتا ہے، اسلام غیرت کا درس دیتا ہے. جب حضرت خالد بن ولید نے ان کو خط لکھا، فرمایا من خالد ابن الولید لا رستم و مہران و ملئ. میں تم دلیروں دی گل اس وقت سنا رہا، دلیر ہوو، موت ہی نہیں آتی. ہر بندے نو موت بھی نہیں آتی. اسلام ہر بندے دا خون بھی نہیں لیندا، وہ جنا ملدا ہوئے نا خون، اسلام ہوندا ہی لیندا. اسلام دا خون میچ ہوئے نا، اسلام ہر بندے دا خون نہیں لیندا. یہ بھی گل یاد رکھنا. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک. تسی میرے 40 سالہ نعرہ نہیں لا رہے، کی وجہ ہے؟ ڈرے بیٹھے ہو تو پھر 40 سالہ نعرہ دلاؤ حضور دا. نعرہ ہی دلانا ہے اسی حضور دا. اسی نعرے تو تکلیف ہے سارے نے، اپنے نو بھی تے بیگانے نو بھی. نعرہ دلاؤ پتہ چلے لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. اقبال کہنا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دی محبت دو بندے نو نہیں دیندا. جڑا نعرہ نہیں لانا میری گل صرف حضور دے غلاماں نال ہے. ہاں جڑا کسی دل کے اندر کوئی سیاسی مذہبی کوئی اور ہے تو انہاں والا میری گل صرف حضور دے عاشقاں نال ہے. تے او حضور دے عاشق جنہاں نے ایک گل بابا جی کو سن کے پھر ایک گل کہ بابا جی نے انہوں نے کہا کہ بھائی حضور نال محبت کرنی تے انواع کرنی، میری انہاں نال گل ہے. جڑا کوئی اور بیٹھا میرے نال مخاطب ہی کوئی نہیں ہے. میں بالکل وہ بیٹھا رہے بھاویں، پتہ لگ جائے گا آنکھ بند ہون دی دیر ہے، مرنا تے ہے نا، پتہ لگ جائے گا. ساڈی گل حضور دے غلاماں نال ہے. حضرت علامہ اقبال دی میں گل سنائی جاواں اس تو پہلے. علامہ اقبال کہنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دی محبت دو بندے نو نہیں دیندا. ہاں اے حضور دی محبت اللہ تعالیٰ اپنے دو بندے نو نہیں دیندا. میں کہ اقبال کیڑے؟ اقبال کہنا ایک پہلا وہ بندہ جڑا لالچی ہوئے، جنہوں لالچ ہوئے کہ محفل تو بعد کی لبے گا، فلاں جگہ کی ملے گا، فلاں جگہ، بس لالچی جنہ ہرس لئی پھردا ہوئے. اللہ تعالیٰ لالچی بندے نو اپنے حبیب دی محبت نہیں دیندا. دوسرا وہ بندہ جڑا بزدل ہوئے. اقبال کہنا جڑا بزدل ہو جنہ گھر بیٹھے ٹنگا کمی جا رہی ہو، ان کے پتہ نہیں کیا بنے گا، کیا ہوگا. میں کہا کچھ بھی نہیں ہوگا، حضور کا دین تخت پر آئے گا، اور کی ہونا، کچھ بھی نہیں ہونا. کی کر لین گے؟ صدا ہی نے رہنا ہے. بادشاہی دے صدا بادشاہی میرے رب دی ہے، انہاں صدا تھوڑی رہنا. یا علی یا علی انہیں مانا، انہیں مانا، انہیں مانا، انہیں مانا. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی محبت انہاں دو بندے نو نہیں دیندا. تے اللہ تعالیٰ تانوں مینوں انہاں ایسا بنن تو پہلے محفوظ فرمائے تاکہ اسی حضور دا نعرہ لاندے لاندے قبر ہی داخل ہو جائیے. پھر قبر دے منظر ہی بکھرا ہونا نا. اعلیٰ فرماندے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے. اعلیٰ فرماندے ہیں تو حضور دے غلاماں دی قبر میرے آقا و مولا جلوہ گر ہون گے نا تے صرف ایک جھلک پائے گی نا تے قیامت تک نور دے چشمے جاری ہو جانے ہیں. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب ایک طلعت رسول اللہ. گل اسی دلیرہ نے اس واسطے کر دیں، امت میں دلیر کر دیں. اور یارو موت انج نہیں آندی، موت جڑا مقررہ وقت ہے موت نے اسی ویلے ہی آنا. انہوں نے تو ارادہ سی اتھے کہ ساری قیادت کو شہید کر دیتا جائے، لیکن تھوڑے سامنے کھلوتے ہیں. جب نہیں لکھی سی موت تو پھر وہ نہیں مار سکے. تھوڑے سامنے کھلوتے ہیں جب موت آنی تو پتہ بھی نہیں لگنا جناب اعلان ہو جانا فوت ہو گئے، گل مک گئی. لیکن گل کہ چاہیے مر کے جاوے نا کہ بابا جی فرماتے ہیں نا جب روح میری پیراہن خاکی سے نکلی، جب روح نکلے پھر کی ہوئے؟ جب روح میری پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا. روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا. دلیرہ علی گلنا دلیر ہو جاؤ، حضور دی عزت نال کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہن حضور دا دین تخت دے قریب قریب ہے، بس تسی لوگوں نے کھڑے ہونا تحریک نال. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھائی من خالد بن الولید لا رستم و مہران و ملأ فارس والسلام علی من اتبع الہدی اما بعد فإنا ندعوکم الاسلام فإن بیتم بعد الجزیۃ عن ید وانتم صاغرون فإن بیتم انما انا قوما یحبون الموت کما یحب العاجم الخمر. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا، فرمایا کہ کیسر و کسرت تمام بدماشاں نو فرمایا بھائی حضور دا کلمہ پڑھو، مسلمان ہو جاؤ. فرمایا جی تسی مسلمان نہیں ہو گے
وَآتُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَأَنْتُمْ صَاغِرُونَ فرمایا ساڑی رعایا وچ رہنا ہوئے گا تو ذلیل ہو کے رہنا ہوئے گا, سر اٹھا کے نہیں سر جھکا کے رہنا ہوئے گا. فرمایا فَإِنْ أَبَيْتُمْ فرمایا جو تسی مسلمان نہیں بن دے تو جزیہ بھی نہیں دیں دے. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا انما انا قوما یحبون الموت کما یحب العاجم الخمر. فرمایا میرے نال حضور دے او غلام موجودن جویں تسی شراب نو پسند کر دیو اے میں شہید ہون نو پسند کر دے. اسی بھی انہاں کفر دے یاراں نو تے کفر دے غلاماں نو تے کفر نو پیغام دیندے ہاں کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ حضور دے غلامن جویں تسی کفر دی غلامی کر کے اپنے آپ نو بڑا سمجھدے تے حضور دے نام تے اپنے آپ نو شہید کرنا بڑا پسند سمجھدے ہیں. اے اپنے آپ نو حضور دے نام تے شہید کا اپنے آپ نو کٹوانا پسند کر دین. اللہ تعالیٰ مینوں تے تانوں حضور دی محبت عطا فرمائے تے دین دا کم کرنے توفیق عطا فرمائے. پیر صاحب دا شکریہ. اللہ تعالیٰ پیر صاحب نو سلامت رکھے, پیر صاحب نو سلامت رکھے. ہن تسی نعرہ لانا تے میرے آن دے پیسے تاں ہی پورے ہونے تے تسی نعرہ لانا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. ایک اعلان سماعت کیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ پیر صاحب کی طرف سے یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ اگلے سال 22 اکتوبر کو اسی جگہ اسی وقت پر حضرت صاحبزادہ انس حسین رضوی صاحب کا پھر خطاب ذیشا ہوگا اور آپ ہی کے ساتھ ساتھ آپ کے برادر اکبر حضور قبلہ صاحبزادہ والا شان وہ ہستی جو نظر کرتے ہیں تو عالم دین بنا دیتے ہیں. صاحبزادہ سعد حسین رضوی صاحب بھی تشریف لائیں گے. اس گالتے ہاتھ چک کے آنکھوں لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. یونس گجر صاحب آپ آگے تشریف لیں. چودھری محمد یونس گجر صاحب آپ سے گزارش ہے کہ آگے پیر صاحب کے پاس جانی رحمت پیدا